ایران اسرائیل جنگ کیسے رکوائی جائے؟ مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا وزراء خارجہ اجلاس جاری۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اجلاس میں شریک۔ اجلاس میں 40 سے زائد وزراء خارجہ کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چیئرمین OIC نے خطاب میں کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل سے متعلق OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایران نے اسرائیل پر پھر میزائل برسا دیے۔ دارالحکومت تل ابیب زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ صہیونی ریاست کے فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے میں بھی گرے۔ رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملے میں ایران کے مقامی تیار کردہ ڈرونز، ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والے میزائلوں کا بھی استعمال۔ حملے میں کئی اسرائیلی زخمی ہوئے۔ دوسری جانب صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت۔ تہران میں ہسپتال، کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید۔ شمالی ایران میں بمباری سے ایک اور جوہری سائنسدان شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع پر مخالفت کر دی۔ جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا گیا خط سامنے آ گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک توسیع نہ کی جائے۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے۔ آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ فیصلے سے پہلے توسیع بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے۔ دختر مشرق، شہید جمہوریت، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ۔ شہید بی بی کی پوری زندگی عزم، ہمت اور حوصلے کی بے مثال داستان۔ کم عمری میں والد کو تخت دار پر چڑھتے دیکھا۔ صرف 29 برس کی عمر میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 1988 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئی۔ 2 بار وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت۔ شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ شہید بی بی نے آمریت کے خلاف جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن سے رہنمائی لیتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کریں گے۔ بلاول بھٹو بولے، شہید بی بی حوصلے، جمہوریت اور امید کی علامت تھی۔ بے نظیر بھٹو ایک نڈر آواز بے زبانوں کی ترجمان بنی۔ انہوں نے اپنی زندگی جمہوری، ترقی پسند پاکستان کے خواب کے لیے وقف کی۔ غریبوں کی فلاح و بہبود اور جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک لڑتی رہی۔ اور شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات۔ سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ، قائم علی شاہ اور نثار کھوڑوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا۔ ارکان سندھ اسمبلی کی بھرپور شرکت۔ گوجرانوالہ اور ننکانہ صاحب میں سابق وزیر اعظم کی 72ویں سالگرہ کی تقریب۔ جالوں نے کیک کاٹا۔ شہید بی بی کی سالگرہ پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سکھر کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ۔ گڈانی پھاٹک پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فلائی اوور کی تعمیر آج شروع ہوگی۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی، لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقبل امن کے لیے ضروری ہے اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع پر وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے، ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت جنگ ٹلی۔ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کے لیے پاکستان بھارت مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم کا مسئلہ کشمیر، آبی معاہدے، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی ضرورت پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ کے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کہا، امریکہ پاکستان کے ساتھ قریبی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دے دی۔
ایران نے اسرائیل پر پھر میزائل برسا دیے، دارالحکومت تل ابیب زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ صہیونی ریاست کے فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے ڈینگش میں بھی گرے، رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملے میں ایران کے مقامی تیار کردہ ڈرونز، ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والوں میزائلوں میں کا بھی استعمال کیا گیا۔ حملے میں کئی اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، تہران میں ہسپتال، کرمان شاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید۔ شمالی ایران میں بمباری سے ایک اور جوہری سائنسدان شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا خوف، امریکہ نے قطر میں ایئر بیس سے طیارے ہٹا لیے۔ سیٹلائٹ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ سے قبل کئی طیارے موجود تھے، اب ایئر بیس پر کوئی طیارہ موجود نہیں۔ امریکی حکام نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں طیارے ہٹانے کی تصدیق کر دی، کہا طیارے ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی، پاکستان نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی۔ 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ بندی کی پیشکش کی۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ بھارت کو سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا پھر ایک اور جنگ ہوگی، بلاول بھٹو کی وارننگ، کہا بھارت نے سندھو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کو آبی معاہدہ ماننا پڑے گا ورنہ 6 کے 6 دریا حاصل کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی کا سرپرست ہوتا تو فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں دعوت نہ دی جاتی۔ یہ دعوت پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی اور بھارت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ بھارت پہلے اپنے جہازوں کی تباہی سے انکار کرتا رہا، بعد میں اسے ماننا پڑا کہ ہم نے ان کے جہاز گرائے۔ بھارت یہ ماننے پر بھی مجبور ہو گیا کہ کشمیر اندرونی نہیں بین الاقوامی معاملہ بن گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیاسی مخالفین کو سیاسی یتیم قرار دے دیا، کہا جب بھارت حملے کر رہا تھا تو یہ مخالفین کہیں نظر نہیں آئے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا ہر وہ موقف رکھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا ملک ہے، جس بھارت نے پاکستان پہ جنگ مسلط کی، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری آرمی نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے منہ توڑ جواب بھارت کو دیا۔ آج بھارت پوری دنیا میں کہیں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا۔ بلاول بھٹو کا کامیاب سفارتی مشن، وطن واپسی پر کراچی میں رہنما اور کارکنان کا شاندار استقبال۔ شرجیل میمن نے کہا بلاول بھٹو دہشت گرد مودی کا مکروہ چہرہ سامنے لائے۔ دوران جنگ بہادر افواج میدان میں لڑ رہی تھی۔ بلاول بھٹو عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف پیش کر رہے تھے۔ شہری رحمان نے کہا بلاول بھٹو نے اپنے شہید نانا اور والدہ کی یاد تازہ کر دی۔ بھارت سیز فائر کو جھٹلا رہا ہے، ہم نے جنگ مسلط کی نہ آگے بڑھائی۔ بھارت دہشت گردی کے شواہد بھی نہیں دے سکا۔